بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حنیف سعید. اور آج ہمارے درمیان دور حاضر کے جو مقبول شاعر سینئر صحافی اور ماہر تعلیم موجود ہیں، جب میں ایک شعر ان کا پڑھوں گا تو یقیناً آپ ان کو پہچان جائیں گے. فرماتے ہیں نہ جانے کتنے ہنر آزمانے پڑتے ہیں، نہ جانے کتنے ہنر آزمانے پڑتے ہیں، ہوا کے مد مقابل دیا جلاتے ہوئے. جی ہاں، ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے نہایت قدآور شاعر جناب محترم ڈاکٹر نثار احمد صاحب. سر بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ سر آپ کا، اور آپ سے یہ دوسری ملاقات ہے. جی بالکل. پہلے جو آپ نے پروگرام کیا تھا اردو کے حوالے سے، جی وہ بھی بہت اچھا پروگرام تھا. جزاک اللہ. اور بزم شاعری تو میٹرو کا ایک پہچان ہے، پہچان ہے، ادبی پہچان، کراچی میں شناخت. دیر از نو ڈاؤٹ کہ کراچی میں میٹرو کے علاوہ کوئی بھی چینل جو ہے ادب کو سر اتنا یہ ٹائم نہیں دے خصوصاً رہا. ہمارے سی او عامر مسعود شیخ صاحب کی جو ادبی دلچسپی ہے، ادب کے لوگوں سے جو ان کا دلی لگاؤ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید اس کا جی ظاہر ہے آپ کے ٹی وی کے جو آنر ہیں وہ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. بالکل بہت دلچسپی، اور ہمارے جو اور ہر پروگرام کو بہت دلچسپی سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں اپنے ریمارکس بھی جو ہے تو وہ دیتے ہیں. کیسر وردی صاحب اس تو پروگرام کو کیا چار چاند لگائے ہوئے تھے ماشاء اللہ. مگر سر چار چاند تو آپ نے بھی لگائے ہوئے ہیں. آپ کا پہلا پروگرام بھی بہت عمدہ تھا، کوشش. اور آپ کے یہ پروگرام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. جزاک اور سارے پروگرام ہم دیکھتے ہیں آپ کے. آپ لوگوں آپ کا جو پیشہ ہے اس سے یہ بالکل برعکس ہے. مگر کمال یہ کہ آپ یہ شوق ہے، یہ پیشنس کہہ لیں. اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے آپ نے اس پروگرام کو بہتری کی طرف آپ لے جا رہے ہیں. اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ ہوتا جائے گا. اور میری طرف سے میٹرو کے تمام عہدیداران اور اراکین کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. کہ اردو ادب کی خدمت کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا ہے. بہت شکریہ. ورنہ تو بڑا مسئلہ ہے سب اردو ادب کے اوپر. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو تین شخصیت کے آپ کے پہلو ہیں، یا کہہ لیں کہ تین اصناف جو ہیں وہ آپ کی. ایک طرف جو ہے تو آپ بہت ماہر تعلیم ہیں، پلس ڈاکٹر بھی ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، وہ بھی آپ اس میں رکھتے ہیں. وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. ایک ماہر تعلیم ہے، ایک جو ہے تو وہ آپ تجزیہ نگار یا صحافی جس کو کہتے ہیں، مطلب ایک ماہر جو ہے تو سینئر صحافی کی حیثیت سے ایک خاصا مقام رکھتے ہیں. اور جو سب سے بڑا آپ کی شخصیت کا پہلو ہے شاعری، جو سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پر یا آپ کی تمام اصناف پر جو ہے تو وہ نمایاں ہے. اور شاید اسی وجہ سے آج آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ شاعری ہی ہے. تو ان تینوں اصناف کو کس طرح جدا کرتے ہیں، اور یہ کیسے جہت اتنی ہمہ جہت جو دیکھیں آپ سر کی. 24 سال تو میں نے ہومیوپیتھ کلینک چلایا ہے نا ماشاءاللہ. شریف کالونی ناڈی میں. اچھا. پھر وہ جو سیاسی معاملات خراب ہوئے شہر میں، جی وہ اس کی نظر ہو گیا، اس کے علاقے اس کی نظر ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ کلینک جو ہے نا مطلب بند کرنا پڑا. اور 1968 کو آئی واز اے میٹرک پی ٹی سی پرائمری اسکول ٹیچر. جی. پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے میں ہائر سیکنڈری میں گیا، پڑھایا بھی، اور ایجوکیشن کے مختلف عہدوں پر بھی میں رہا. واہ. تقریباً میں 2010 میں ریٹائر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. میرا تقریباً کوئی 40 سال جو ہے نا اس کا ایکسپیرینس ہے. اور میں ایڈمن اچھا، شاعری کب سے شروع کی؟ میں دیکھیے سر، شاعری میں نے 1968 میں پہلا شعر لکھا تھا. اچھا، یاد ہے پہلا شعر؟ وہ تو وہ تھی ایک نظم تھی، اے معلم فروغ بادہ علم و عمل تیرے دم سے ہے سارا حسن اقوام ملل. اس وقت میں کراچی، یعنی کہ یہ پہلا جو پہلی نظم وہی اتنا خوبصورت پہلی نظم تھی. سبحان اللہ. میں اس وقت ٹیچر ٹریننگ کورس کر رہا تھا. تو نئی معرفی صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے جو اردو کے بہت اچھے ٹیچرز میں تھے نا. اور صلاح الدین صاحب جو تھے بڑا نام، وہ ہمیں نفسیات پڑھاتے تھے. واہ. دو اہم آدمی وہ تھے، ان کی ہم نے پڑھا. پھر وہاں سے سر جو ہے، اور جب نفسیات کا کوئی طالب علم رہ چکا ہو اور نفسیات پڑھ لے، اور خاص طور پہ انسانی نفسیات کے بارے میں جو ہے تو وہ علم رکھتا ہو، تو جب وہ شعر و سخن میں ڈھلتا ہے تو وہ مطلب بہت قریب محسوس ہوتا ہے ہر سننے والے. دونوں حضرات سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بالکل. اور میں اپنی کلاس کا مائنڈر تھا. اس زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا. بس جہاں بھی رہے نمایاں رہے، مطلب یہ آپ کی شخصیت کا ایک 1976 سے مثبت پہلو یہ ہے کہ جہاں بھی رہے. 1976 سے میں شاعری کر رہا ہوں اور مشاعرے اٹینڈ کر رہا ہوں. میں پیدا ہو گیا. میری سینئرٹی بیسیکلی جو کاؤنٹ ہوگی سر اس پہ کوئی 1976 اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کی سینئرٹی پہ کوئی رائے نہیں. اور جو آپ کا شعر جو بھی میں نے پڑھا، نہ جانے کتنے ہنر آزمانے پڑتے ہیں، ہوا کے مد مقابل دیا جلاتے ہوئے،
تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو اڑان ہے یا آپ کی جو بلندی ہے، سطح ہے، وہ کتنی اونچی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پہلی کتاب آپ کی نور الہدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، آقا نامدار سے، تو یہ نعتیہ مجموعہ؟ یہ نعتیہ مجموعہ ہے جی جی۔ اور اس میں مجھے یہ بات کہنی چاہیے بالکل کہ کراچی میں قمر وارثی صاحب ایک مشہور شاعر ہیں جی جی، اور نعت کے حوالے سے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ہر مہینے ایک ردیف دیا کرتے تھے، ترئی ردیف۔ اچھا۔ تو میں نے تقریباً کوئی 80 ترئی ردیفوں پہ نعتیں کہیں، اور وہ سب نور الہدا محمد میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے جیسے بہت سارے شاعروں کو انہوں نے جو ہے نا مطلب تحریک دی نعت کہنے کی نا کراچی میں۔ پھر اس کے بعد اب تو طاہر سلطانی صاحب، جی جی، اور بھی نام بہت سارے نام، مگر بیسیکلی جو کریڈٹ ہے نا گوز ٹو قمر وارثی صاحب، قمر وارثی، انہوں نے اس کام کو کیا۔ تو یہ اور جب پہلے ہی آپ کا مجموعہ کلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے تو لکھا گیا ہو، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جو بھی آپ پھر لکھیں تو وہ اچھا ہی اچھا ہو۔ تو کیونکہ زبان آپ نے جو ہے تو نام مصطفیٰ سے جو ہے تو وہ پاک کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ نے مزید دوسرا جو تھا وہ پھر ایک دم چینج ہو گیا نا، نعتوں سے جو ہے تو غزلیہ شاعری کی طرف یا شاعری کی طرف، آئینوں کے درمیان۔ پہلے اس سے پہلے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ آئینہ کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے؟ آئینہ کسی بھی قیمت پر جو نا جھوٹ نہیں بولتا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، کسی بھی قیمت پہ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا بھی اپنے اشعار میں، پوری غزل ہے کہ وہ عطا ہو جائے۔ آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر سے، واہ، یہ ملوث نہیں ہو سکتے ریاکاری میں۔ سبحان اللہ۔ تو آئینہ جو ہے وہ تو ایک سمبل ہے، ایک نمونہ ہے، سچائی کا استعارہ ہے، سب سے بڑا استعارہ ہے سچائی کا، سچائی کا سب سے بڑا استعارہ آئینہ۔ بالکل، کیا کہتے وہ کوئی مطلب سفارش قبول نہیں کرتا، کوئی زور قبول نہیں کرتا، کسی قسم کا دباؤ اپنے پر قبول نہیں کرتا، آئینہ ہر حالت میں سچ بولتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور آئینوں کا استعارہ جو ہے وہ شاعری میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ میری کتاب میں بہت سارے آئینوں کے درمیان، میری کتاب میں بہت سارے شعر جو ہے نا وہ آئینوں پر ملیں گے۔ اگر آپ میری کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں سے بہت سارے شعر جو ہے نا صرف آئینوں پر ملیں گے۔ تو اسی تناسب سے اور اسی تناظر میں یہ گفتگو تو جاری رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے سارے مارکس جو ہیں تو وہ کیے ہوئے ہیں، تو کچھ کلام بھی جو تو ساتھ ساتھ عطا ہوتا رہے، سر میں نے کہ میں عطا کرتا ہوں۔ بزم شاعری میں جو ہے تو وہ کچھ رنگ بکھیریں اپنے خوبصورت کلام سے، اور ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ محسوس کریں جو بتاب ہیں، عطا ہو۔ نور الہدا محمد سے ایک نعت عرض کرتا ہوں کہ مصطفیٰ لائے کچھ ایسا انقلاب زندگی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی طرح مطلب ردیف پر ہے، زندگی اس کی ردیف تھی، قمر وارثی صاحب کی دی، آپ کو دی ہوئی۔ جی جی۔ کئی لوگوں کو آپ نے کہا کہ انہوں نے ردیف دی تھی، وہ ہر مہینے ایک ردیف دیتے تھے، ہر مہینے ردیف کہ اس پہ جو ہے تو حمدیہ نعتیہ کلام کہہ کے لاتے ہیں۔ کیا بڑا شاعرہ ہوتا ہے، پورا شیڈول ان کا ہے، کیا بڑا کام، اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات پہ، اور ان کو مبارکباد ہے کہ نعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مقبول کرے ان کے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ مصطفیٰ لائے کچھ ایسا انقلاب زندگی، سبحان اللہ، جس سے روشن ہو گیا ہر ایک باب زندگی۔ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ پہ جتنے احکام خدا نازل ہوئے، سبحان اللہ، مصطفیٰ پہ جتنے احکام خدا نازل ہوئے، ہر زمانے کے لیے ہیں وہ نصاب زندگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور صاحب یہ دین و دنیا کے مسائل جس نے سمجھائے ہمیں، دین و دنیا کے مسائل جس نے سمجھائے ہمیں، باخدا قرآن ہے ایسی کتاب زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دین و دنیا کے مسائل جس نے سمجھائے ہمیں، باخدا قرآن ہے ایسی کتاب زندگی۔ اور مصطفیٰ کے روز و شب قرآن کی تفسیر ہیں، بے شک، مصطفیٰ کے روز و شب قرآن کی تفسیر ہیں۔ مصطفیٰ کی زندگی ہے انتخاب زندگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی زندگی ہے انتخاب زندگی، اور جس نے اپنی زندگی لکھ دی بنام مصطفیٰ، سبحان اللہ، جس نے اپنی زندگی لکھ دی بنام مصطفیٰ، اس پہ نازل ہو نہیں سکتا عذاب زندگی۔ سبحان اللہ، جس نے پھر سے کہیے، جس نے اپنی زندگی لکھ دی بنام مصطفیٰ، اس پہ نازل ہو نہیں سکتا عذاب زندگی، اور اپنی امت کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے، انشاءاللہ، اپنی امت کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے۔
حشر میں جب ہو رہا ہوگا حساب زندگی. سبحان اللہ. پھر سے کہیے. کیا خوب. اپنی امت کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے. سبحان اللہ. حشر میں جب ہو رہا ہوگا حساب زندگی. ہماری جان. اور شہر طیبہ میں ہوئے آباد جب سے مصطفیٰ. شہر طیبہ میں. شہر طیبہ میں ہوئے آباد جب سے مصطفیٰ. شہر طیبہ بن گیا ہے انتخاب زندگی. کیا کہیں. شہر طیبہ میں ہوئے آباد جب سے مصطفیٰ. شہر طیبہ بن گیا ہے انتخاب زندگی. اور مختصر اس کا یہ ہے کہ جب خدا نے دو جہاں تخلیق فرمائے نثار. جب خدا نے دو جہاں تخلیق فرمائے نثار. مصطفیٰ کے نام لکھا انتصاب زندگی. انتصاب زندگی. جب خدا نے دو جہاں تخلیق فرمائے نثار. مصطفیٰ کے نام لکھا انتصاب زندگی. کیا کہیں. یہ سبحان اللہ. نور اللہ کیا عقیدت اور احترام میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ کا جواب کے ایک سلام عرض کرتا ہوں چونکہ آج 40واں حضرت بالکل امام حسین کا. بالکل اس حوالے سے بالکل یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مشکلیں آسان ہوتی ہیں بفیضان حسین. مشکلیں آسان ہوتی ہیں بفیضان حسین. کربلا آباد کرتے ہیں محبان حسین. سبحان اللہ. مشکلیں آسان ہوتی ہیں بفیضان حسین. کربلا آباد کرتے ہیں محبان حسین. اور غاصب و ظالم کی بیعت جرم ہے اسلام میں. بے شک. غاصب و ظالم کی بیعت جرم ہے اسلام میں. کوئی شک. وجہ جنگ کربلا ٹھہرا یہ اعلان حسین. سبحان اللہ. وجہ جنگ کربلا ٹھہرا یہ اعلان حسین. اور کربلا نے دین محبوب خدا زندہ کیا. کربلا نے دین محبوب خدا زندہ کیا. ملت اسلامیہ پہ ہے یہ احسان حسین. بے شک. وہ شعر دیکھیے کہ درمیان حق و باطل حد فاصل کھینچ دی. درمیان حق و باطل حد فاصل کھینچ دی. تیرگی میں روشنی پھیلی بعنوان حسین. سبحان اللہ. درمیان حق و باطل حد فاصل کھینچ دی. تیرگی میں روشنی پھیلی بعنوان حسین. اور کیا قیامت خیز منظر تھا بساط وقت پر. کیا قیامت خیز منظر تھا بساط وقت پر. کربلا میں لٹ رہا تھا جب گلستان حسین. کربلا میں لٹ رہا تھا جب گلستان حسین. اور جن نفوس قدسیہ کو عالمی شہرت ملی. جن نفوس قدسیہ کو عالمی شہرت ملی. ان میں شامل ہیں 72 جانثاران حسین. بے شک. بے شک. جن نفوس قدسیہ کو عالمی شہرت ملی. ان میں شامل ہیں 72 جانثاران حسین. بے شک. اور کربلا کی غرض و غایت کی اشاعت کے لیے. کربلا کی غرض و غایت کی اشاعت کے لیے معتبر شہروں میں قائم ہیں دبستان حسین. کربلا کی غرض و غایت کی اشاعت کے لیے معتبر شہروں میں قائم ہیں دبستان حسین. اور اس کا سر مقطع ہے کہ قوت باطل مٹا سکتی نہیں ہم کو نثار. قوت باطل مٹا سکتی نہیں ہم کو نثار. ایک ہو جائیں اگر ہم سب غلامان ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قوت باطل مٹا سکتی نہیں ہم کو نثار. کیا میسج ہے. ایک ہو جائیں اگر ہم سب غلامان حسین. سر شاعری میں تو بیسیکلی شاعری بیسیکلی مصروں کو بحر میں کر دینے کا نام نہیں ہے. شاعری تو ایک میسیج ہوتا ہے بالکل جو ہم اپنے اشعار کے ذریعے معاشرے کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اور یہ جو ابھی میں نے نعت پڑھی یا جو میں نے ابھی سلام پڑھا یہ غزل کے پیٹرن پہ لکھے گئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. غزل کا پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر شعر ایک اپنی ذات میں انجمن ہے. یعنی ہر شعر جو ہے ایک نظم کی موافق ہے. اور ہر شعر میں آپ کو ایک الگ معنیت ہے. ہر شعر الگ معنیت ہے اور الگ اور آپ کو اس کا مضمون بھی ملے گا تاکہ اس کا مقصد تو پتہ ہو. اب قوت باطل مٹا سکتی نہیں ہم کو نثار. ایک ہو جائیں اگر سارے غلامان حسین. ایک پیغام ایک ہی شعر میں مطلب ایک بہت وسیع جو ہے تو جب تک آپ پیغام نہیں دیں گے اپنے شعر کے اندر مقصدیت بیان نہیں کریں گے تو شاعری پھر ویسٹنگ آف ٹائم ہے. صرف مصروں کو بحر میں کرنے سے شاعری نہیں بنتی. شاعری میں تو آپ کے مضمون ہونے چاہیے. آپ کے اندر سے کوئی میسیج مطلب کنوے کرنا چاہیے. کوئی میسیج آپ دے رہے ہیں معاشرے کو, کوئی نصیحت آمیز بات کر رہے ہیں تو وہ مطلب شاعری ہے بیسیکلی نا. اور غزل جو ہے وہ مطلب صنف سخن ہے کہ جس کا ہر شعر ایک نظم کی مانند ہوتا ہے. نظم میں تو پورے آپ کو
اشعار لکھنے پڑتے ہیں تو پھر اور سارے اشعار ایک ہی اس پر ہوتے ہیں، لیکن غزل کا ہر شعر جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر. میرے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ پوچھنے سے پہلے آپ نے خود ہی دے دیا اپنی بلاغت کی بنیاد پر، اور بالکل نہیں چاہ رہا کہ آپ کی گفتگو کو جو ہے منقطع کیا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بزم شاعری میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے مقبول ترین شاعر محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد صاحب. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے مقبول ترین بلند پائر شاعر جناب محترم ڈاکٹر نثار احمد صاحب، جو اپنے بہت ہی خوبصورت کلام سے اور اپنی بہت ہی اچھی گفتگو سے ہمارے پروگرام کو، ہماری بزم شاعری کو چار چاند لگا رہے ہیں. اور ابھی وہ فرما رہے تھے وقفے سے پہلے کہ شاعری جو ہے وہ صرف ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے، یا لفظوں کو پرودنا بحر کی شکل میں، قافیہ اور ردیف کی شکل میں، یہ شاعری نہیں ہے. ہر شعر میں، ہر مصرے میں ایک جو ہے وہ میسیج ہونا چاہیے جو معاشرے تک پہنچے، اور یقیناً وہ ایک اصلاحی میسیج ہوتا ہے، محبت کا پیغام ہوتا ہے، اخوت کا پیغام ہوتا ہے، جو ابھی ان کے کچھ جو انہوں نے کلام پیش کیے اس میں جو ہے وہ نظر آیا. سر آئینے پہ تو بات ہو گئی اور آپ نے بڑا خوبصورت آئینے کو جو ہے تو وہ وضاحت کیا. محبت ایک ہے شاعری کا محور. پورا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محبت پر ہی استوار ہے. تو یہ آج کل کچھ کمی نہیں ہوگی سر؟ وہ نہیں، وہ دیکھیے محبت نایاب نہیں ہے سر. اب محبت کے آپ دو مطلب تصوف کے اندر بھی محبت ہے، اور جو ہمارا غم جانا ہے وہ بھی محبت کا ہے. محبت کے بغیر تو کوئی کام چلتے ہی نہیں. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. محبت تو مطلب بیسک ہے. جب آپ گھر سے شروع ہوتے ہیں تو محبت جو ہے وہ تو بیسک ہے. آپ محبت بانٹتے جائیے، محبت بانٹتے جائیے. وہ کسی شاعر کا شعر میرا نہیں ہے کہ وہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو محبت پھیلانے سے تو معاشرے کے اندر امن و امان ہے. اگر محبت نہ پھیلائی جائے اور محبت نہ ہو تو پھر تو اور محبت کے کئی رنگ ہیں، کئی پہلو ہیں. محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، محبت باپ سے ہوتی ہے، محبت بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، محبت اپنے استادوں سے ہوتی ہے، محبت اپنے دوستوں سے ہوتی ہے، محبت اپنی شریک حیات سے ہوتی ہے. ایک اور بھی محبت ہوتی ہے، اور محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، اپنے اطراف سے ہوتی ہے، اپنے ماحول سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی محبت، سب سے سچی محبت جو ہے وہ اپنے ملک سے ہوتی ہے. اور اس سے بھی بڑی محبت جو ہے تو وہ آپ نے جس طرح فرمایا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی ہوتی ہے. اور جب ان سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت جو ہے تو آپ کو خدا سے جو ہے تو وہ بالکل صحیح بات، محبت تک جو ہے تو وہ لے جاتی ہے. بالکل محبت کے مختلف رنگ ہیں اور ایک بہت وسیع جو ہے بہت وسیع ہے. اور جب تک ہم محبت کو عام نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر امن نہیں ہو سکتا. اور ہمارا پیغام جو ہے، بلکہ سبھی کا پیغام جو ہے، دانشوروں کا، سب کا پیغام جو ہے وہ محبت ہے جہاں تک پہنچے. سر کچھ عطا ہو. سر یہ ایک غزل کے 4-5 شعر میں عرض کرتا ہوں کہ محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، ذرا سی دیر مجھے خوش گمان رہنے دے. سبحان اللہ. محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، ذرا سی دیر مجھے خوش گمان رہنے دے. سبحان اللہ. اور کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، ادھورے جسم سے اونچی اڑان رہنے دے. واہ. کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، ادھورے جسم سے اونچی اڑان رہنے دے. اور میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں، تو میرے حق میں سیاسی بیان رہنے دے. میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں، کیا بات ہے، تو میرے حق میں سیاسی بیان رہنے دے. اور محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، حساب سود و زیاں میری جان رہنے دے. کیا کہتے ہیں، محبتوں میں نشیب و فراز، محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، حساب سود و زیاں میری جان رہنے دے. اور بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا، بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کیا جرأت، کیا جرأت، مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان. کیا جرأت، کیا کہنا، کیا کہاں تک بات جاتی ہے سر. مطلب یہ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ کوئی ایک شعر ہی جو ہے
وہ جو ہے تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا میسیج ہوتا ہے. تو اگر اس شعر کو ہم مطلب ایک دوسرے پیمانے میں بھی پڑھ کے بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا, کیا کہنا, چھیڑ مجھے بے زبان. اس میں آپ کا صحافتی رنگ جو ہے تو وہ نمایاں نظر آتا ہے. اور سر شعر دیکھیے کہ نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے, نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے اگر تو شہر میں امن و امان رہنے دے. واہ بہت خوب. اور سر اس کا مقطع یہ ہے کہ نثار تتلیاں اتریں گی آج بستی میں, نثار تتلیاں اتریں گی آج بستی میں, ہمارے پاس بھی کچھ پھولدان رہنے دے. کیا کہنے, نثار تتلیاں اتریں گی آج بستی کیا میں, خوبصورت, ہمارے پاس بھی کچھ پھولدان رہنے دے, کیا خوبصورت, ہمارے پاس بھی کچھ پھولدان رہنے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسری یہ تتلیوں سے محبت کا ایک جی اس میں خوبصورت, اس میں سارے رنگ بھی آ جاتے ہیں ان کے. یہ سہل ممتنع کی شاعری ہے جو میں نے بالکل بہت اچھی. آپ دیکھیں نا اتنی آسان ہے کہ آپ اپنا مصرع مکمل نہیں کرتے ہیں تو مطلب میں جیسا کم علم جو ہے تو وہ اس کو آگے جو ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے. اس میں میسج بھی ہے کہ ادھورے جسم سے اونچی اڑان رہنے دے, یعنی ابھی تو اس قابل نہیں ہے کہ مطلب وہ بھی آپ کا شعر جو آپ نے کہا نا کہ نہ جانے کتنے مجھے بے زبان رہنے دے. اب یہ میں عرض کرتا ہوں دوسری غزل سے کہ محبتوں میں عداوتوں میں محبت کے در بناتے ہوئے, عداوتوں میں محبت کے در بناتے ہوئے میں دشمنوں سے بھی ملتا ہوں مسکراتے ہوئے. سبحان اللہ, واہ. عداوتوں میں محبت کے در بناتے ہوئے میں دشمنوں سے بھی ملتا ہوں مسکراتے ہوئے, اور حلال رزق کھلاتا ہوں اپنے بچوں کو. واہ. حلال رزق کھلاتا ہوں اپنے بچوں کو زمانے بھر کی پریشانیاں اٹھاتے ہوئے. کیا کہنے, حلال رزق کھلاتا ہوں اپنے بچوں کو زمانے بھر کی پریشانیاں اٹھاتے ہوئے. اور بہت سے لوگ مجھے راستے میں چھوڑ گئے, بہت سے لوگ مجھے راستے میں چھوڑ گئے, مسافتوں کی اذیت سے خوف کھاتے ہوئے. کیا کہنے, بہت سے لوگ مجھے راستے میں چھوڑ گئے, مسافتوں کی اذیت سے خوف کھاتے ہوئے. اور وہ میری فتح پہ مجھ کو سلام کرتا ہے, وہ میری فتح پہ مجھ کو سلام کرتا ہے, میری شریر نگاہوں سے منہ چھپاتے ہوئے. کیا کہنے, وہ میری فتح پہ مجھ کو سلام کرتا ہے, میری شریر نگاہوں سے منہ چھپاتے ہوئے. اور تیرے مزاج سے واقف ہوں اس لیے اب تک, تیرے مزاج سے واقف ہوں اس لیے اب تک, میں ڈر رہا ہوں تجھے آئینہ دکھاتے ہوئے. واہ واہ واہ, آپ نے جو واہ 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 مزاج سے واقف ہوں اس لیے جو ابھی اس سے پہلے جو آپ نے آئینے کی جو تعریف بیان کی تھی تو اس کو بہت واضح کر دیا. بہت خوبصورت. میں نے میری ہر اینگل کتاب سے میں آئینہ جو ہے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز سے میں نے اس کو کوشش کی. سبحان اللہ, میں ڈر رہا ہوں تجھ کو آئینہ دکھاتے ہوئے. تیرے مزاج سے واقف ہوں اس لیے اب تک, میں ڈر رہا ہوں تجھے آئینہ دکھاتے ہوئے. اور نہ جانے کتنے ہنر آزمانے پڑتے ہیں, نہ جانے کتنے ہنر آزمانے پڑتے ہیں, ہوا کے مد مقابل دیا جلاتے. اور زمین پہ چلنا سکھایا ہے میری ماں نے مجھے, زمین پہ چلنا سکھایا ہے میری ماں نے مجھے, جب اس کے سامنے چلتا تھا ڈگمگاتے ہوئے. کیا کہنے, زمین پہ چلنا سکھایا ہے میری ماں نے مجھے, جب اس کے سامنے چلتا تھا ڈگمگاتے ہوئے. اور شریک زیست مہذب ہو خوبصورت ہو. اچھا, شریک زیست مہذب ہو خوبصورت ہو, یہ سب تو سوچنا پڑتا ہے گھر بساتے ہوئے. سبحان اللہ. شریک زیست مہذب ہو خوبصورت ہو, یہ سب تو سوچنا پڑتا ہے گھر بساتے ہوئے. اور مختار دے کہ نثار جب سے تو آباد ہو گیا مجھ میں, نثار جب سے تو آباد ہو گیا مجھ میں. واہ. گزر رہے ہیں شب و روز ہنستے گاتے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نثار جب سے تو آباد ہو گیا مجھ میں, گزر رہے ہیں شب و روز ہنستے گاتے. کیا کہنے. یہ جو ماں والا شعر آپ نے پڑھا بہت ہی خوبصورت. زمین پہ چلنا سکھایا ہے میری ماں نے مجھے, جب اس کے سامنے چلتا تھا ڈگمگاتے. اصل میں شاعر جو ہے نا وہ تو ایک بہت بڑا میسج ہے. دیکھیں نا اس میں معاشرے کا ایک بہت حساس مطلب شخص ہے شاعر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ارد گرد جو بھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے وہ آسانی سے گزرتا نہیں ہے, اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور پھر اسی کو وہ اپنی شاعری کا حصہ بناتا ہے. آپ دیکھیے جب بچہ چل رہا ہوتا ہے تو ماں اس کی انگلی پکڑ کر جو ہے نا اس کو چلنا سکھاتی ہے. باپ کا اس میں ذکر نہیں ہے, ماں بیسک, کیونکہ
بالکل ماں گھر میں ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی باپ جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ وہ فکر معاش میں اور رزق حلال کی تلاش میں جو ہے تو وہ سرگردہ رہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو بچے کی پہلی تربیت جو ہے تو وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ چلنا بھی سکھاتی ہے، اس کو بولنا بھی سکھاتی ہے، فوراً وہ منظر آ جاتا ہے. بالکل وہ منظر آ جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ 1.5 سال کا یا 1.25 سال کا ہوتا ہے، اور جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کی ماں جو ہے بلکہ چلنے سیکھنے سے پہلے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مطلب اپنی وہ ہل بھی نہیں سکتا اور مطلب کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اس کو مطلب کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہلاتی ہے، سلاتی ہے، جگاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے. اللہ سب کی ماؤں کو جو ہے تو وہ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اب اس دنیا میں نہیں ان کے درجات بلند فرمائے عطا وجہ سے. سر یہ اصل میں یہ میں ہر غزل میں جو ہے نا آپ کو الگ ٹیسٹ ملے گا. سر یہی تو تنوع کہیں گے کہ مطلب کہ مزاج جو ہے وہ بالکل تو یہی تو خوبصورتی ہے. مضامین کی ریپیٹیشن میرے یہاں جو ہے نا نہیں ہے پوری کتاب. لیکن آپ نے کہا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو میری شاعری کا محور رہے ہیں، خاص طور پہ آئینہ ہے، محبت ہے. آئینے کو جب ہم آئینہ بہت استعمال ہوئے، لیکن ہر نظم میں اس کا پہلو جو ہے وہ اس کا ڈائمنشن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. تو سر کہتے ہیں کہ مہکتے شام و سحر اختیار کیا کرتے، مہکتے شام و سحر اختیار کیا کرتے، خزاں نصیب ہیں پھولوں سے پیار کیا کرتے. مہکتے شام و سحر اختیار کیا کرتے، خزاں نصیب ہیں پھولوں سے پیار کیا کرتے. اور غم معاش سے فرصت نہیں ملی ہم کو، غم معاش سے فرصت نہیں ملی ہم کو، کسی سے رشتہ دل استوار کیا کرتے. 26 سال آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے غم معاش سے فرصت نہیں ملی، 26 سال آپ نے ہومیوپیتھی کا کلینک کیا. بالکل کسی سے رشتہ دل استوار کیا کرتے. اور تمہیں تو جانتے ہیں تم سے دل لگا بیٹھے، تمہیں تو جانتے ہیں تم سے دل لگا بیٹھے، ہر ایک شخص پہ ہم اعتبار کیا کرتے. اور ہمیں خبر تھی کہ انجام عشق کیا ہوگا. واہ، ہمیں خبر تھی کہ انجام عشق کیا ہوگا، تمہارے ساتھ نئے کاروبار کیا کرتے. ہم عشق سے کیا واقف، ہمیں خبر تھی کہ انجام عشق کیا ہوگا، تمہارے ساتھ نئے کاروبار کیا کرتے. اور زمین پہ روز نئے حادثات ہوتے ہیں، زمین پہ روز نئے حادثات ہوتے ہیں، بچھڑنے والوں کا ہم انتظار کیا کریں. اور شعر دیکھیے کہ نہ کوئی خواب نہ چہرہ ہماری آنکھوں میں، نہ کوئی خواب نہ چہرہ ہماری آنکھوں میں، تمام رات ستارے شمار کیا کیا نہ کوئی خواب نہ چہرہ ہماری آنکھوں میں، بے رنگ اور بے نور آنکھیں ہیں سر. کیا تمام رات ستارے شمار کیا کرتے. اور سفر بدوش ہیں خوشحال زندگی کے لیے. سبحان اللہ. سفر بدوش ہیں خوشحال زندگی کے لیے، ہم اپنے گھر کے مکینوں سے پیار کیا کرتے. وہی والی بات کہ فکر معاش میں، بالکل فکر معاش کی میں جو باب سر یہ شعر دیکھیے گا جس کی وجہ سے پوری غزل میں نے لکھی ہے، حاصل غزل. ہاں، اندھیری رات میں جگنوں اتارنے والے، اندھیری رات میں جگنوں اتارنے والے، کسی چراغ کو بے روزگار کیا کرتے. کیا کہنے، پھر سے عطا. اندھیری رات میں جگنوں اتارنے والے، کسی چراغ کو بے روزگار کیا کرتے. کیا کہنے، کیا گہرائی ہے، کیا گہرائی. مختار کرتا ہوں کہ سوال وصل شب انتظار میں گم ہے، سوال وصل شب انتظار میں گم ہے، حدیث عشق سنا کر نثار. سبحان اللہ، کیا بلندی. سوال وصل شب انتظار میں گم ہے، حدیث عشق سنا کر نثار کیا کرتے. حدیث عشق سنا کر نثار کیا کرتے. کیا تخلص کو نبھاتے ہیں. اور 4-5 شعر اور دیکھیے کہ محبوب وقت ہوں کبھی معطوب وقت ہوں، محبوب وقت ہوں کبھی معطوب وقت ہوں، ہر موسم حیات کی میں باز گشت ہوں. کیا محبوب وقت ہوں کبھی معطوب وقت ہوں، ہر موسم حیات کی میں باز گشت ہوں. اور گرد سفر ملی مجھے منزل نہیں ملی، گرد سفر ملی مجھے منزل نہیں ملی، اپنی مسافتوں کی سراپا شکست ہوں. کیا کہنا. گرد سفر ملی مجھے منزل نہیں ملی، اپنی مسافتوں کی سراپا شکست ہوں. اور ڈاکٹر صاحب یہ شعر دیکھیے کہ بچے بڑے ہوئے تو بہت کچھ بدل گیا، بچے بڑے ہوئے تو بہت کچھ بدل گیا، لیکن میں اپنے گھر کا ابھی سرپرست ہوں.
بچے بڑے ہوئے تو بہت کچھ بدل گیا، لیکن میں اپنے گھر کا ابھی سرپرست ہوں، یہ ساری کائنات میری دسترس میں ہے، یہ ساری کائنات میری دسترس میں ہے، تو کیوں سمجھ رہا ہے کہ میں تنگ دست ہوں؟ سبحان اللہ، یہ ساری کائنات میری دسترس میں ہے، کیا قناعت ہے، تو کیوں سمجھ رہا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، اور ہر ظلم کے خلاف تیرے ساتھ ہوں نثار، واہ، ہر ظلم کے خلاف تیرے ساتھ ہوں نثار، میں مصلحت پسند نہیں حق پرست ہوں، حق پرست، میں مصلحت پسند نہیں۔ اس پہ ہم ذرا جلدی آگے بڑھ جائیں گے، اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہے تو بڑا اصل میں سہل ممتنع، جیسے آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر اشعار جو ہیں تو آپ کے جو ہے تو کوشش رہی کہ سہل ممتنع میں ہی کہے جائے، اور ہے بھی نظر بھی آتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ سہل ممتنع کی جو شاعری ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ نا اپنا ابلاغ رکھتی ہے، بالکل، اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے یا شعر یہ ہم نے کیوں کہا ہے۔ ایک عمومی ذہنی سطح رکھنے والا بھی شخص جو ہے تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ میرا خیال ہے شعر ایسے ہی ہونے چاہیے جو سمجھ میں آ جائیں نا، جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لفظ ایسے تھے جن کی وضاحت ضروری تھی تو میں آپ سے پوچھتا جا رہا تھا کہ سننے والے جو ہیں تو وہ جو ہے تو اس سے فیض ہوں۔ سر، آپ کا کلام جو ہے تو وہ جاری رہے گا، سنتے رہیں گے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سناتے جائیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ جناب ڈاکٹر نثار احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں خوش آمدید، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے نامور شاعر محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد صاحب، جو اپنے خوبصورت کلام سے اور اپنے خوبصورت طرز تکلم سے ہماری بزم شاعری کو مہکا رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، چار چاند لگا رہے ہیں، اور بس دل چاہ رہا ہے کہ وہ سناتے رہیں اور ہم جو ان کے خوبصورت اشعار سنتے رہیں۔ انتہائی سہل ممتنع میں کہے گئے یہ اشعار کہ جو دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کب لکھے گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دور حاضر کے لیے لکھے گئے، ابھی کے لیے لکھے گئے، اور بس آپ کی شاعری اتنی بلندی پر ہے کہ مجھ جیسا کم علم انسان جو ہے تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ محبت اور آئینہ دو ایسے لفظ ہیں جو آپ کی شاعری میں جو ہے تو مختلف زاویوں سے جو نظر آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت عکاسی انہوں نے کی ہے، اور اپنی گفتگو کے دوران جب میں نے ان سے سوال کیا آئینے کے حوالے سے تو انہیں ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کہ آئینہ سچائی کا سب سے بڑا استعارہ ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، اور وہ سچائی کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ اور استعارہ کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ عشق کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ فرمایا، تو ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ ہم عشق سے کیا واقف ہیں تو بس اتنا، آغاز ہلاکت انجام خدا جانے، آغاز ہلاکت ہے انجام خدا جانے۔ سر عطا ہو۔ سر یہ کہ پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں، پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں، جہاں تک صحرا ہوتا ہے پھول تو نہیں کھلتے، پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں، وقت برباد نہ کر شوق شجر کاری میں، پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں، وقت برباد نہ کر شوق شجر کاری میں، اور جانے کب میرے خد و خال سنوارے جائیں، جانے کب میرے خد و خال سنوارے جائیں، مدتیں بیت گئیں آئینہ برداری میں۔ واہ، پھر آپ نے ایک آئینے کو خوبصورت سنوارے جائیں، مدتیں بیت گئیں آئینہ برداری میں، اور اس نے بھی سینکڑوں الزام لگائے مجھ پر، اچھا، اس نے بھی سینکڑوں الزام لگائے مجھ پر، عمر گزری ہے میری جس کی طرف داری میں، کیا کہنا، اس نے بھی سینکڑوں الزام لگائے مجھ پر، عمر گزری ہے میری جس کی طرف داری میں، واہ، اور میں نے جب ترک تعلق کی وضاحت چاہی، واہ، میں نے جب ترک تعلق کی وضاحت چاہی، اس نے الجھا دیا لفظوں کی فسوکاری میں، واہ واہ واہ، میں نے جب ترک تعلق کی وضاحت چاہی، اس نے الجھا دیا لفظوں کی فسوکاری میں، اور اس کی باتوں میں تو آ جاتے ہیں اچھے اچھے، اس کی باتوں میں تو آ جاتے ہیں اچھے اچھے، وہ تو ماہر ہے محبت کی اداکاری میں، اس کی باتوں میں تو آ جاتے ہیں اچھے اچھے، بہت خوبصورت ہے، تو ماہر ہے محبت کی اداکاری میں، کیا کہنے، اور آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر، پھر آئینہ، واہ،
آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر سے، یہ ملوث نہیں ہو سکتے ریاکاری میں۔ کیا کہنے، آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر سے، یہ ملوث نہیں ہو سکتے ریاکاری میں۔ اور آئینہ جو ہے وہ سچائی کا سب سے بڑا اس کا مقتبس کرتا ہوں کہ مقتل شام سے پائی نئی شہرت جس نے، مقتل شام سے پائی نئی شہرت جس نے، میں ہوں مصروف نثار اس کی عزاداری میں۔ کیا کہنے، مقتل بات جا شام رہی سے واہ واہ پائی نئی شہرت، مقتل شام سے پائی، مقتل شام سے پائی نئی شہرت، شان حسین میں آپ نے کیا، میں ہوں مصروف نثار اس کی عزاداری میں، اور تمام عمر تیرے نام پہ گزاری ہے، تمام عمر تیرے نام پہ گزاری ہے، مجھے سنوارنا تیری ذمہ داری ہے۔ واہ 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 واہ، تمام عمر تیرے نام پہ گزاری ہے، مجھے سنوارنا تیری ذمہ داری ہے۔ اور کسی نے میرے اجالے بھی مجھ سے چھین لیے، کسی نے میرے اجالے بھی مجھ سے چھین لیے، کسی نے میرے لیے کہکشاں اتاری ہے، کسی نے میرے اجالے بھی مجھ سے چھین لیے، کسی نے میرے لیے کہکشاں مطلب لوگوں کے اتاری ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ بہت سے چہرے نئے خال و خط کے طالب ہیں، بہت سے چہرے نئے خال و خط کے طالب ہیں، یہ ایسا وقت ہے جو آئینے پہ بھاری ہے، بہت سے چہرے نئے خال و خط کے طالب ہیں، یہ ایسا وقت ہے جو آئینے پہ بھاری ہے، اور کسی طرح سے بھی ہم ایک قوم بن نہ سکے، کسی طرح سے بھی ہم ایک قوم بن نہ سکے، محبتوں میں تعصب کا کھیل جاری ہے، کیا کہنا، کسی طرح سے بھی ہم اتنا بڑا میسیج ہے کہ اپنے درمیان جو ہے وہ محبتوں میں تعصب کا کھیل جاری ہے، اور ایک قوم بن کر پاکستان میں تیرے نام پہ روزانہ خرچ ہوتا ہوں، میں تیرے نام پہ واہ 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 روزانہ خرچ ہوتا ہوں، بہت خوبصورت، میرے مزاج میں ایثار و جان نثاری کیا ہے، کہنے، کیا کہنے، میں بہت تیرے نام پہ روزانہ خرچ ہوتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے مزاج میں ایثار و جان نثاری ہے۔ اور شعر دیکھیے سر، اور اس میں قافیہ کا دیکھیے گا، نیا قافیہ کہ نئے سفر میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، نئے سفر میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، تیری وفاؤں کا انداز کاروباری ہے، کیا کہنے، نئے سفر میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، وفائیں بھی تیری وفاؤں کا انداز کاروباری ہے، اور کسی کے حق میں کوئی کھل کے بولتا بھی نہیں، کسی کے حق میں کوئی کھل کے بولتا بھی نہیں، تمام شہر پہ کس کی اجارہ داری ہے، کسی کے حق میں کوئی کھل کے بولتا بھی نہیں، اور فساد پھیل گیا میری حق نوائی سے، فساد پھیل گیا میری حق نوائی سے، میں آئینہ ہوں مجھے خوف سنگ باری ہے، کیا کہنے، میں آئینہ پھیل گیا میری حق نوائی سے، فساد پھیل گیا میری حق نوائی سے، میں آئینہ ہوں مجھے خوف سنگ باری ہے۔ سر ایک ہی غزل میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ آئینے کو مختلف انداز سے نبھانا، سر پوری غزل میں اس طرح اس کا مقصد ہے کہ شکست و فتح کا اعلان بعد میں ہوگا، شکست و فتح کا اعلان بعد میں ہوگا، نثار تجھ سے ابھی میری جنگ جاری ہے، شکست و فتح کا اعلان بعد میں ہوگا، نثار تجھ سے ابھی میری جنگ جاری ہے، اور خود سری منفی رویوں کو ہوا دیتی ہے، خود سری منفی رویوں کو ہوا دیتی ہے، عاجزی بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے، عاجزی بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے، اور ہم سفر ہو تو پھر احساس سفر ہوتا نہیں، کیا کہیں، ہم سفر ہو تو پھر احساس سفر ہوتا نہیں، کوئی ورنہ تھوڑی سی مسافت بھی تھکا دیتی ہے، بالکل، ہم سفر ہو تو پھر احساس سفر ہوتا نہیں، ورنہ تھوڑی سی مسافت بھی تھکا دیتی ہے، اور کیسے گل خود کو بچا پائے کسی گلچی سے، کیسے گل خود کو بچا پائے کسی گلچی سے، خوشبوئے گل ہی تو خود گل کا پتہ دیتی ہے، کیا کہنے، خوشبوئے گل ہی تو گل کا پتہ دیتی ہے، خوشبوئے گل ہی تو خود گل کا پتہ دیتی ہے، اور رب کونین تو سنتا ہے دعائیں سب کی، بے شک، رب کونین تو سنتا ہے دعائیں سب کی، آہ مظلوم مگر عرش ہلا دیتی ہے، بے شک، رب کونین تو سنتا ہے دعائیں سب کی، آہ مظلوم مگر فرش ہلا دیتی ہے، اور ماں کی خدمت سے تو مشروط نہیں ماں کی دعا، ماں کی خدمت سے تو مشروط نہیں ماں کی دعا، ماں تو اولاد کو ویسے بھی دعا دیتی ہے، کیا ماں کی خدمت سے تو مشروط نہیں ماں کی دعا، ماں تو اولاد کو ویسے بھی دعا دیتی ہے،
اور شعر دیکھیے سر، چاہے ہم کتنا ہی محتاط لب و لہجہ رکھیں، چاہے ہم کتنا ہی محتاط لب و لہجہ رکھیں، گفتگو ذہن کا معیار بتا دیتی ہے۔ کیا کیا چاہے ہم کتنا ہی محتاط لب و لہجہ رکھیں، گفتگو ذہن کا معیار بتا دیتی ہے۔ ماں والا شعر دوبارہ ماں کی خدمت سے تو مشروط نہیں ماں کی دعا، ماں کی خدمت سے تو مشروط نہیں ماں کی دعا، ماں تو اولاد کو ویسے بھی دعا دیتی ہے۔ اور ظلمت شب میں نثار اپنے دیے روشن کر، ظلمت شب میں نثار اپنے دیے روشن کر، روشنی خود ہی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، کوئی شک، روشنی خود ہی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک غزل میں اور عرض کرتا ہوں، بالکل وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے، وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے، نشہ عشق اترتا نہیں آسانی سے، وحشتیں لپٹی ہوئی ہیں تیرے زندانی سے، نشہ عشق اترتا نہیں آسانی سے۔ اور اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، آئینے دیکھ رہے ہیں مجھے حیرانی، کیا کہنا، کیا کہنا، اس قدر اس میں تو یہ جمالیتی حسن جس کو ہم کہتے ہیں، اس قدر اپنے ہماری فیلڈ بھی ہے نا ایستھیٹک، جی بالکل، اپنے آپ کو سنوارنا، نکھارنا، بنانا، اس قدر اپنے خد و خال سنوارے میں نے، آئینے دیکھ رہے ہیں مجھے حیرانی سے، اور تلخ لہجے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، بے شک تلخ لہجے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دل مہکتے ہیں محبت کی فراوانی سے، کیا خوبصورت، تلخ لہجے سے پریشانیااں بڑھ جاتی ہیں، دل مہکتے ہیں محبت کی فراوانی سے، اور عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں، عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں، میں کبھی آگ سے کھیلا ہوں کبھی پانی سے، عشق نے اپنے شب و روز اتارے مجھ میں، بہت خوبصورت، میں کبھی آگ سے کھیلا ہوں کبھی پانی سے۔ کیا خوبصورت، اور دیکھیے شعر دیکھیے، اس میں ایک نیا لفظ جو ہے نا میں نے استعمال کیا ہے، شاید اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا ہو شاعری میں، ہاں شاعری میں، شعراء کرام کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ نئے نئے الفاظ جو ہے نا مطلب اردو زبان کو دیتے ہیں، اور پورے معنی کے ساتھ، پورے اپنے ابلاغ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اردو زبان آگے بڑھی ترقی اور ترویج۔ ہاں دیکھیے یہ بھی آئینے سے متعلق یہ کہ رونق شہر ہیں خود ساختہ چہرے کتنے، رونق شہر ہیں خود ساختہ چہرے کتنے، مشکلیں بڑھ گئیں اس آئینہ سامانی سے، مشکلیں بڑھ گئیں اس آئینہ، رونق شہر ہیں خود ساختہ چہرے کتنے، مشکلیں بڑھ گئیں اس آئینہ سامانی سے، کیا کہنا، مشکلیں بڑھ گئیں اس آئینہ سامانی سے۔ کیا کہنا، اور یہ سر یہ طرح غزل ہے، اس کی تضمین عرض کرتا ہوں کہ آخر شعر اختتام پر ہے، جی آخر شعر، آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا، آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا، اب تو آنسو بھی نکلتے نہیں آسانی سے، واہ واہ واہ، آخر کار غم عشق مجھے لے ڈوبا، اب تو آنسو بھی نکلتے نہیں آسانی سے۔ اور ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں، کیا کہنا، ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں، ہم تو بدنام ہوئے آپ کی نادانی سے، کیا کہنے، ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں، ہم نے تو اپنے مسائل کبھی لکھے ہی نہیں، ہم تو بدنام ہوئے آپ کی نادانی سے۔ اور اس کا مقطع ہے کہ منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، جو گزر آئے ہیں درویشی و سلطانی سے، کیا کہنے، منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، منزل عشق نثار ان کو ملی ہے اب تک، جو گزر آئے ہیں درویشی و سلطانی سے۔ سر پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، تو منزل عشق پر جو ہے وہ ایک شعر یاد آ گیا، آپ کی اجازت ہو تو؟ جی ہے شوق سفر اتنا، اگر غلط پڑھوں تو اس کی کہیے گا، ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا، کہ اب اس آئینہ بہت خوبصورت آپ کی کتاب آئینوں کے درمیان، اور تقریباً ہر غزل میں ہر آئینے کا تذکرہ ایک مختلف انداز سے، اور کتنے پہلو اس کے جو ہے تو آپ نے اجاگر کیے ہیں، کن زاویوں سے جو ہے تو آئینے کی وضاحت کی ہے، اور جو ایک جملے میں آپ نے آئینے کو جو ہے وہ قید کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس آئینہ سچائی کا سب سے بڑا استعارہ ہے، اور محبت ان کا پیغام ہے، اخوت ان کا پیغام ہے، بھائی چارگی ان کا پیغام ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن جو ضابطۂ حیات ہے وہ ان کا پیغام ہے۔ سب سے بڑی کتاب ضرور پڑھیں، ہر کتاب پڑھیں، لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ضابطۂ حیات کتاب جو ہمارے لیے، وہ ضرور پڑھیں۔ جب آپ وہ پڑھیں گے آپ کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ سب کچھ جو ہے تو اس کی روانی ہے، سب کچھ جو ہے تو اس کا پھیلاؤ ہے، سب کچھ وہ کلام ہے جو مختلف زبانوں سے ہوتا ہوا مختلف کتابوں میں جو ہے تو وہ ڈھلتا جا رہا ہے۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، بزم شاعری سے اجازت دیجیے ڈاکٹر حنیف سعید کو، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔